السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، نورانی قاعدے کے دوسرے سبق میں دوسری قسط کے اندر آپ تمام کا خیر مقدم ہے، خوش آمدید ہے۔ ہم سب کا مقصد قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، صحت کے ساتھ پڑھنا، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی، عربی لب و لہجے کے اندر صحیح ادائیگی کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اس طرح پڑھنے کی ہم کوشش کریں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ گزشتہ قسط کے اندر ہم نے نورانی قاعدے کی اہمیت، حرف تہجی کی اہمیت اور اس کی ضرورت، اس پر ہم نے کچھ روشنی ڈالی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ الف سے لے کر زا تک کے حروف تہجی کو صحیح سے پڑھنے کی ہم نے مشق کی تھی۔ آج ہم قسط شروع کرنے جا رہے ہیں سین سے لے کر یا تک کے حروف تہجی، جس کو ہم صحیح سے پڑھنے کی مشق کریں گے۔ اور اس کا پہلا حرف جو ہے سین ہے۔ سین، اس کی ادائیگی میں آپ غور کریں، سین کے اندر سیٹی ہوتی ہے، سیٹی کی آواز اس کے اندر ہوتی ہے۔ سین، سین باریک ہوتا ہے، موٹا نہیں پڑھا جاتا ہے۔ سین، اس، 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 سین۔ دوسرا حرف ہے شین۔ شین کے اندر بھی سیٹی ہوتی ہے، لیکن سین اور شین کی سیٹی میں فرق ہوتا ہے، جو آپ میری آواز کے اندر محسوس کر رہے ہوں گے۔ شین، 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 اش، 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 جو جس طرح کی سیٹی آپ اس کے اندر محسوس کر رہے ہیں شین کے اندر، وہ نکلنا ضروری ہے، نہیں تو شین اور سین میں معاملہ خلط ملط ہو جائے گا۔ سین کی جگہ بعض دفعہ شین نکال دیا جاتا ہے، جیسے بعض لوگ عام زبان کے اندر بولتے ہیں سربت، حالانکہ سربت نہیں ہوتا ہے، شربت ہوتا ہے۔ بولتے ہیں شہد، حالانکہ شہد نہیں ہوتا ہے، شہد ہوتا ہے۔ تو بڑی شین نکالنی ہے۔ اگلا حرف ہے صاد۔ صاد، صاد، اس کے اندر بھی سیٹی ہے، لیکن ان تینوں کی سیٹیوں میں فرق ہے۔ زا میں تیزی والی سیٹی ہے، سین میں باریک سیٹی ہے، شین کی سیٹی اس سے تھوڑی موٹی ہے، صاد میں اور موٹی ہے۔ سیٹی اس میں بھی آئے گی، میری آواز پہ دھیان دیں، آپ بھی ساتھ میں دہرائیں۔ صاد، 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 اس، 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 صاد، صاد۔ اگلا حرف ہے ضاد۔ زبان کا جو پہلو ہے، کروٹ جس کو بولتے ہیں، وہ اوپر کی داڑھ، سائیڈ والی داڑھ پہ لگے گا۔ ضاد، ضاد، منہ بھر کی آواز نکلے گی۔ صاد کے اندر بھی حروف مستعلیہ میں سے ہیں جن کو پر پڑھا جاتا ہے، جیسے خا کو اور را کو ہم نے پر پڑھنا سیکھا تھا، اسی طریقے سے صاد کو بھی منہ بھر کر موٹا پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد ضاد کو بھی منہ بھر کر موٹا پڑھا جائے گا، پورے منہ میں آواز بھر کر کے نکلے گی۔ ضاد، ضاد، نہ تو زواد نکلے گا نہ دواد نکلے گا۔ میری آواز پہ آپ دھیان دیں، نہ زواد نکلے گا اور نہ دواد نکلے گا۔ ضاد کی خود کی اپنی آواز ہوتی ہے، بعض لوگ اس کو دواد پڑھتے ہیں، دال کی بو آتی ہے، بعد زواد پڑھتے ہیں، زا کی بو آتی ہے۔ نہ تو دال کی بو آئے گی نہ زا کی بو آئے گی، بلکہ ضاد کا اپنا ہی خود کا ایک مخرج ہے۔ ضاد، ضاد، اض، 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 اس طریقے سے اس کو ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے اگلا حرف طا۔ طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے۔ طا، 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 منہ بھر کے اس کی آواز ہوگی۔ جو اس سے ملتا جلتا ہے وہ تا ہے، تا کے اندر باریکی ہوتی ہے اور طا کے اندر منہ بھر کے آواز نکلتی ہے۔ طا، طا،
अत, इत, उत, मुंह भर के निकालना है इसको। उसके बाद है ज़। ज़ा और ज़ा में यही फ़र्क है कि दोनों की सीटी मिलती जुलती होती है, लेकिन ज़ा को बारीक पढ़ते हैं और ज़ा को मोटा पढ़ते हैं। ज़ 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 ज़, अज़, इज़, उज़, अज़, इज़, उज़, मुंह भर के इसको पढ़ा जाएगा। इसके बाद अगला हर्फ है आइन। आइन, 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 आ, इ, उ, आ, इ, उ, इस तरीके से इसको अदा करना है। अगला हर्फ है गैन। गैन को भी मुंह भरकर इसकी आवाज़ निकलती है। जिस तरह से हमने पीछे मोटे पढ़े जाने वाले हर्फ हमने सीखे हैं, इसी तरीके से गैन की आवाज़ भी मुंह भर कर के निकलती है। गैन, 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 अग, इग, उग, इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। अगला हर्फ है फ़ा। फ़ा, फ़ा, दोनों होठों के दरमियान से हवा खारिज होगी। फ़ा, फ़ा, ऊपर के दांत नीचे के होंठ में इस तरीके से लगेंगे कि दरमियान में थोड़ा सा गैप रहेगा, जिससे हवा बाहर की तरफ निकलेगी। फ़ा, फ़ा, अफ़, इफ़, उफ़, आप भी साथ साथ पढ़ें। अफ़, इफ़, उफ़। अगला हर्फ है क़ाफ़। क़ाफ़, क़ाफ़, इसको भी हुरूफ़ मुस्तअलिया के अंदर शुमार किया जाता है। ये भी मुंह भरकर इसकी आवाज़ निकलती है, मोटी आवाज़ निकलती है। क़ाफ़, क़ाफ़। आम तौर से जो गलती होती है वो क़ाफ़ और काफ़ के दरमियान में होती है। क़ाफ़ की आवाज़ मोटी होती है और काफ़ की आवाज़ मोटी नहीं होती है। क़ाफ़, अक़, इक़, उक़, क़ाफ़, क़ाफ़, मुंह भर के आवाज़ निकलेगी। अगला हर्फ है काफ़। काफ़ की आवाज़ नॉर्मल निकलती है, मोटापन नहीं रहता है इसमें। काफ़, काफ़, अक, इक, उक, इस तरीके से इसको अदा करना है। अगला हर्फ है लाम। लाम, लाम, अल, इल, उल, कोई मुश्किल नहीं है इसको अदा करना, बहुत आसान है। मीम, 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 अम, इम, मीम, दोनों होंठ मिलेंगे, उसके बाद इसको अदा किया जाएगा। मीम, दोनों होंठ मिलाएंगे और लास्ट में जाकर वापस मिल जाएंगे, जुदा होंगे फिर दोबारा मिल जाएंगे। मीम। अगला हर्फ है नून। होंठ बिल्कुल गोल हो जाएंगे। नून, ज़बान की नोक ऊपर के तालू में लगेगी और होंठ गोल होंगे, जिससे नून अदा होगा। नून, नून, अन, इन, उन। अगला हर्फ है वाव। वाव, दोनों होंठ बिल्कुल गोल हो जाएंगे। वाव, मुंह खुलेगा और वापस गोल हो जाएंगे। वाव। अगला हर्फ है हा। हा और हा के दरमियान में आम तौर से मामला खलत मलत होता है। बाज़ दफ़ा हा की जगह हा निकाल देते हैं, आम तौर से यही गलती होती है। तो हा अलग हर्फ है, हा अलग हर्फ है। हा आसान है, हा में आपको थोड़ी सी मश्क करना पड़ेगी। हा, 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 इह, उह, उह, आह, इह, उह,
یہ اس طریقے سے تینوں حرکت لگا کر زبر زیر پیش لگا کر اس لیے مشق کرائی جاتی ہے کیونکہ یہی تین کنڈیشنز حرف کو ادا کرنے کی آتی ہے، یا تو زبر کے ساتھ میں آئے گا، یا زیر کے ساتھ میں آئے گا، یا پیش کے ساتھ میں آئے گا۔ اس لیے ہر حرف کو اگر ہم نے ان تینوں طریقے سے پڑھنا سیکھ لیا تو ہماری ادائیگی بالکل درست ہو جائے گی، صحیح سے ہم حرف کو ادا کرنے والے ہو جائیں گے۔ ای اوہ ای اوہ، اس کو اس طریقے سے پڑھا جائے گا، اس طریقے سے ادا کیا جائے گا۔ اگلا حرف ہے حمزہ، حمزہ، حمزہ۔ جب الف کے اوپر زبر ہو تو حمزہ کی آواز نکلتی ہے، آ او ای، اس طریقے سے اس کو حمزہ کی آواز سادہ نکلتی ہے۔ یا کا مخرج بھی بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کو نکالنا۔ تو اس کو چھوٹی یا بولتے ہیں، اس کو بڑی یا بولتے ہیں، اس کو گول یا بھی بولتے ہیں، اس کو لمبی یا بھی بولتے ہیں، دونوں قرآن کریم کے اندر لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ آج کا سبق مکمل ہوا، اور اب ایک مرتبہ میں دوبارہ سے سین سے لے کر پورا سبق یا تک کے پڑھ رہا ہوں، آپ دوبارہ اس کو دہرائیں۔ سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، عین، غین، فاء، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہاء، حمزہ، یا۔ یہ الحمدللہ ہمارا الف سے لے کر یا تک کا سبق پورا مکمل ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی بنیادی سبق ہے، اس کی بنیاد پر اور اس کی صحت کی بنیاد پر ہی قرآن کریم ہم صحیح سے پڑھ سکتے ہیں، صحیح سے اس کو ہم قرآن کریم کے الفاظ کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان کا مشق کرنا اور ان کو سیکھنا نہایت ہی ضروری ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ پورا ہوا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ قرآن کریم سیکھنا چاہتے ہیں اور اس کو صحت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ اس سلسلے میں آگے جو بھی ویڈیو ہم ڈالیں وہ آپ تک پہنچ سکیں، نوٹیفیکیشن اس کا آپ تک آ سکے۔ اس لیے بیل آئیکن کو بھی آپ دبا کر کے رکھیں، آن کر کے رکھیں، اور اپنی دعاؤں میں، خاص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔